کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی، میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے، قبول کرتا ہے، یا فتح کی صورت بنتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. بعض لوگ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بعض چیزیں خفیہ ہیں. وہ نہیں سوچتے کہ کوئی انہیں دیکھ سکتا ہے یا کوئی ان کی نشاندہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی زندگی میں موجود ہوتی ہیں. آج میں آپ کے ساتھ گناہ کی تدبیر پر بات کرنا چاہتی ہوں. گناہ کی تدبیر. جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم گستاخی کے خاص درجے تک، خاص حد تک، خاص مقام تک جا سکتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک رہیں گے. یہ شیطانی فریب اور دشمن کا جھوٹ ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی، اپنی چرچ کی زندگی اور اپنی دنیاوی زندگی کو اکٹھا چلا سکتے ہیں، اور وہ ٹھیک رہیں گے. مجھے علم نہیں کہ وہ خدا کو کیسے دیکھتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں. اپنے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں. وہ یہ کر سکتے ہیں، اور یہ سچائی سے کہیں دور ہے. گلتیوں 6:7 فرماتا ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم کی ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا. اگر میں آپ کے گھر کی دیوار پر بیٹھی ایک مکھی ہوتی تو کیا دیکھتی؟ عرصہ ہوا میرے ایک دوست نے مجھے یہ سوال پوچھا، جس سے میرا مسیح کے ساتھ سفر بدل گیا. اگر میں آپ کے ساتھ ہر روز ہوتی، ہر سیکنڈ، تو میں آپ کو کیا دیکھتے ہوئے دیکھتی؟ میں آپ کو کیا کہتے ہوئے سنتی؟ نہ صرف یہاں خدا کے گھر میں، بلکہ آپ زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ آپ روزمرہ زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کیسے سنبھالتے ہیں؟ میں کیا دیکھوں گی؟ آپ میرے سامنے کس قسم کے گواہ ہوں گے؟ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کیسا اچھا نقاب لگائے ہوئے ہیں، یا خدا کی تعریف کا نقاب. جی ہاں، خدا کی تعریف کا نقاب. مجھے پرواہ نہیں. لیکن آپ کو میرے ساتھ، یا مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے جب کچھ عرصہ ہو جائے، تو میرا وعدہ ہے کہ آپ میری زندگی کی اصلیت دیکھیں گے، یا میں آپ کی زندگی میں سچائی دیکھوں گی کہ وہ در حقیقت کس قسم کی زندگی ہے. آپ ان دیواروں کے باہر کون ہیں؟ آپ زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں کیا دیکھتے یا سنتے ہیں؟ وہ چیزیں خدا کو خوش کرتی ہیں اور آپ کے مسیحی سفر کو اگلے درجے تک، مسیح کے ساتھ بہتر مقام تک پہنچاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج آپ بیٹھے ہوں اور ہم سنتے ہیں کہ کلیسیا کے 70% مرد ممبران اریاں فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اسی وقت یہ سن رہے ہیں. آپ کی زندگی میں لالچ ہے، آپ کی زندگی میں اریاں فلمیں ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی نہ جان پائے گا، کوئی بھی نہ دیکھ پائے گا. لیکن مجھے ایک کہانی سنانے دے جو میں نے حال ہی میں ریڈیو پر سنی تھی. یہ پاسٹر ایک شاندار گواہی دے رہا تھا جس نے میرے دل کو چھوا، اور میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتی ہوں کہ روح القدس کے ذریعے یہ آپ کے دل کو بھی چھوئے گی اور مسیح کے ساتھ چلنے میں بڑی تبدیلی لائے گی. وہ پاسٹر اپنی کہانی سنا رہا تھا کہ وہ کس طور پر خدمت کرتا رہا. اسے اریاں فلمیں دیکھنے کی لت تھی. اس کے گھر میں کسی کو علم نہ تھا. اس کے چرچ کے سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا پاسٹر ہے، وہ اسے پیار کرتے تھے. اس کی بیوی سمجھتی تھی کہ وہ ایک اچھا شوہر ہے. ہاں، گھر میں تھوڑی بہت پریشانی تھی. جب آپ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے تو دوسروں کے ساتھ کیسے راست ہوں گے؟ لیکن وہ نہ جانتی تھی، اس کی بیوی نہیں بتا سکتی تھی کہ کہاں غلطی ہے. اسے علم نہ تھا کہ اس کے شوہر کو گندی فلمیں دیکھنے کی لت ہے، اور ان کا ایک بیٹا تھا.
اور اسے بھی اپنے باپ کی لت کا علم نہ تھا. وہ اچھا لڑکا تھا, چرچ میں پلا بڑا, یوتھ گروپ میں تھا. وہ گروپس کی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا, جس طرح ہر یوتھ گروپ میں لڑکے لڑکیوں کو ناز نخروں اور دنیاوی چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے. لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وہ یسوع کی پیروی کے لیے دل سے چلتا ہے. اور پھر وہ کالج گیا, اس نے گھر چھوڑ دیا. وہ پاسٹر بتاتا ہے کہ ایک دن یہ کسی کے لیے بے عزتی کی بات ہوگی, لیکن اقرار کرنا اچھا ہوتا ہے. خود کو سامنے لا کر یہ بتانا بھلا ہے تاکہ دوسرے سمجھ سکیں کہ گناہ کی تدبیر کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ شخص ایک دن جب اس کی بیوی سونے چلی گئی, وہ اپنے کمپیوٹر پر گیا, اس نے اسے آن کیا, انٹرنیٹ لگایا, کریڈٹ کارڈ نمبر ڈالا اور گندی باتوں کی سائٹ پر گیا جسے دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. مجھے علم نہیں کہ یہ کس طرح کی چیز ہے اور میں باقی زندگی میں جاننا بھی نہیں چاہتی. لیکن وہاں اس جگہ وہ اپنے بیٹے کے روبرو تھا. اور اس جگہ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا اور ان دونوں نے ایک دم کمپیوٹر بند کر دیا. باپ کو پتہ نہ تھا کہ کیا کرے, اور اولاً وہ بہت شرمندہ تھا, لیکن خدا کے سامنے نہیں, بلکہ اس لیے کہ اس کے بیٹے نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا. لیکن دوم اس کا بیٹا بھی وہی تھا, بالکل اسی بدی اور گندگی میں اور اسی جگہ, اور اس کے بیٹے نے باپ کو یہ کرتے ہوئے کبھی بھی نہ دیکھا تھا. اس نے اپنے باپ کو ہمیشہ روحانی سمجھا تھا. لیکن تصور کرے کہ اس گندی سائٹ پر جب اس نے باپ کو دیکھا تو اسے کیسا جھٹکا لگا ہوگا کہ اس کا باپ روحانی آدمی ہے. وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ کیا کرے. وہ بڑی دیر تک گھر نہ آیا. وہ ذہنی طور پر مان گیا تھا کہ اس کے والدین منافق ہیں اور وہ اب کبھی گھر نہ جائے گا. لیکن اس کے ساتھ وہ شرمندہ تھا کہ اس کے باپ نے اسے پکڑ لیا ہے. لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں کس طرح کے احساسات چل رہے ہوں گے. لیکن ایک دن اس واقعے کے کچھ دیر بعد وہ پاسٹر توبہ کے مقام تک آیا. وہ اپنے لفظوں میں کہتا ہے, اس شرمندگی اور احساس جرم کا بوجھ میرے بیٹے کی نہیں بلکہ خدا کی نظر میں مجھ پر اتنا بوجھل تھا کہ میں مزید مزاحمت نہ کر سکا اور اپنے گھٹنوں کے بل ہو گیا اور رویا اور بہت زارو قطار رویا. اور اسی رات گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیا. سچی توبہ, سچا رونا اور سچے آنسو. اور دوم مجھے دعا کر کے اپنے بیٹے کے پاس جا کر معافی مانگنی ہے. قصہ کوتاہ بہت سی تکلیفوں اور احساسات کے ساتھ وہ دونوں یکجا ہوئے اور ایک دوسرے کو معاف کر کے انہوں نے اوریا فلموں کے خلاف منسٹری شروع کر دی. اوریا فلموں کے خلاف. اور ان دونوں نے جہاں تک ہو سکا چرچز میں جا کر اور اوریا فلموں کے خلاف بولے. لیکن میں یہاں آپ کی توجہ کہیں دلانا چاہتی ہوں. بعض مرتبہ شاندار آغاز کا انجام اچھا نہیں ہوتا. میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی زندگی میں تمام بے ترتیبیوں کے بعد خدا کو جلال دے سکے, کیونکہ یہ قابل تعریف ہے اور یہ اس بات کا مظہر ہے کہ خدا کی خدمت میں عہدے دار کتنی دور تک جا سکتا ہے. لیکن آج کے چرچ کی یہ بڑی کڑوی اور بدصورت سچائی ہے. لیکن میں آپ کی توجہ ایک بات پر مبذول کرنا چاہتی ہوں کہ وہ روزانہ کمپیوٹر آن کرتا تھا, اپنا کارڈ درج کرتا اور اسے دیکھتا اور ہر روز انجیل کی منادی کرتا, اور برسوں کسی کو علم نہ ہوا. اور وہ یہ بات خود بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی نہ جانتا تھا. لیکن دیکھیں آپ نے اپنے گھر میں کس کو دعوت دی ہے. خبردار رہیں کہ آپ گھر میں کسے خوش آمدید کہتے ہیں. لوگوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو کچھ آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے.
میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں اس انسان کی گواہی کے ذریعے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھرانے میں کیسی روح بلاتے ہیں، نہ صرف اڑیا فلموں سے بلکہ وہ فلمیں جو آپ دیکھتے ہیں، ڈراؤنی فلمیں، خون پینے والی فلمیں اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے ذریعے آپ اپنے بچوں کے نزدیک کس طرح کی روح بلاتے ہیں۔ آپ کیا لا رہے ہیں؟ آپ جو اپنے خاندان میں بیج بو رہے ہیں کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ جو سنتے ہیں کوئی نہیں سنتا سوائے خدا کے، لیکن اسے ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جا سکتا۔ آپ اپنے گناہوں کی تدبیر سے شیطان کے لیے کیسے دروازے کھولتے ہیں؟ شیطان کے لیے۔ میں نے کسی مناد کو کہتے سنا، یہ بھلا تھا اس لیے دہرا رہی ہوں۔ اگر شیطان لوسیفر آپ کے گھر آ کر دروازے پر دستک دے اور آپ پوچھیں کون ہے، وہ کہے میں شیطان لوسیفر ہوں، تو کیا آپ اس کے لیے دروازہ کھولیں گے؟ لیکن آپ میں سے بعض لوگ اس کے لیے چھوٹی باتوں میں، چھوٹی تدبیروں سے اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آج میں دعا کرتی ہوں کہ روح القدس کی قوت سے وہ آپ پر ظاہر کرے کہ آپ کن چیزوں سے اپنے دلوں کو، ذہنوں کو اور گھروں کو، یہاں تک کہ اپنی تقدیر اور اپنے بچوں کے مستقبل اس کے لیے کھولتے ہیں۔ لوگ چرچ میں اور عبادت میں آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میرے لیے ایک چیز کو جاننا بڑا آسان ہے، بلکہ اپنے عورت خور اور گندی فلموں کے لت والے باپ اور پس منظر کی وجہ سے دو باتیں جاننا بڑا آسان ہے: لالچ اور بدسلوکی کی شکار عورت کو میں پہچانتی ہوں، کیونکہ میں خود بھی اس کا شکار رہی ہوں۔ اور جب میں مردوں میں ہوس دیکھتی ہوں تو آسانی سے پہچانتی ہوں، کیونکہ وہ روح وہی ہے۔ جنسی ابلیسی بدروحیں وہاں ہوتی ہیں۔ آج میں ان سب کو جو ہوس کے خلاف لڑ رہے ہیں دعوت دیتی ہوں، اور جتنے بھی چرچز میں خوشخبری سنانے جاتی ہوں، اس طرح کا پیغام دیتی ہوں، میں مذبح پر آنے کی دعوت دیتی ہوں، تو پھر خواتین اور مرد میرے پاس آ کر بتاتے ہیں کہ وہ کسی اور کی بیوی یا کسی اور کے خاوند کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی خیالی دنیا میں کیا ہے؟ اپنے گھر کو بھول جائیں، بند دروازوں کے پیچھے کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ کے خیالوں میں کیا ہے؟ خبردار رہیں۔ اور وہ شخص، خدا کی تعریف، وہ ہٹ دھرم نہ تھا، اور وہ پچھتاتا تھا کیونکہ گناہ سے توبہ کر رہا تھا۔ میں اس کی گواہی کے لیے خدا کی تعریف کرتی ہوں۔ اور اب ان دونوں کی پاورفل منسٹری ہے۔ آج آپ کی زندگی میں کون سی چیز خدا کی رحمت اور برکت کو روک رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ذرا سخت لگے، لیکن یہ ایک محبت بھرا پیغام ہے، کیونکہ خدا آپ کو اس قدر محبت کرتا ہے کہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ سے آزادی پائیں۔ وہ آپ کو اس قدر چاہتا ہے کہ آپ کو کثرت سے دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ آپ دشمن سے سودا کر لیتے ہیں، جو بالکل نہیں چاہتا کہ آپ کو یہ تحفے ملیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے ہاللویا جو آپ کے چلنے میں مزاحم ہے۔ ابھی حال ہی میں ٹیکسس گئی اور میں ایک عبادت میں خطاب کر رہی تھی، اور لوگ آتے اور میں ان پر دعا کر رہی تھی۔ میں نے ایک جوڑے کو دیکھا، وہ ذرا دور بیٹھے تھے، ذرا دور تھے، انہیں دیکھتی رہی، لیکن وہ دعا کے لیے نہیں آ رہے تھے۔ اور میں ایسی نہیں کہ لوگوں کو کھینچ کر دعا کے لیے لاؤں، اور آپ کو پتا ہے کہ انہیں شرمندہ کروں کہ آؤ میں تمہاری دعا کرنا چاہتی ہوں، جب تک واقعی اس کی ضرورت نہ ہو، خدا مجھے حکم دے رہا ہو۔ میں اس کی آواز کے لیے بڑی حساس ہوں، لیکن جب بھی میں کسی پر دعا کر رہی ہوتی، کسی نہ کسی طرح میری ان سے آنکھیں چار ہو جاتی۔ انہیں دعا کی ضرورت تو تھی، لیکن وہ جانتے نہ تھے کہ انہیں آنا چاہیے یا نہیں۔ جب سب چلے گئے وہ تب بھی بیٹھے رہے۔ میں لوگوں کے لیے دعا کر رہی تھی، وہ تب بھی انتظار کرتے رہے۔ اور جب میں نے بہت سے لوگوں پر دعا کر لی تو میں نے کہا میں تم دونوں پر دعا کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بھاگ آئے۔ وہ تو جیسے اس انتظار میں ہو، ان میں خود آنے کا حوصلہ نہیں تھا، لیکن میں اتنی خوش تھی کہ میں نے دعوت دی۔
وہ آئے. میں بہت تھک چکی تھی. میں نے کہا کہ کرسی کھینچ کر بیٹھ جاؤ. معاف کرنا، میں بہت تھک چکی ہوں، لیکن میں تم پر دعا کیے بغیر نہیں جا سکتی. اور پھر میں نے اس آدمی کو دیکھا. پہلے خدا سے دعا کی کہ ان کی زندگی کی باتیں ظاہر کرے. پھر میں نے دعا ختم کی اور خدا نے مجھ سے بات کی، اور میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور میں نے کہا تمہیں منشیات چھوڑے کتنی دیر ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ 3-4 ماہ ہوئے ہوں گے. میں نے پھر پوچھا تم نے زیادہ سے زیادہ عرصہ کب تک منشیات کو چھوڑ دیا تھا؟ اس نے کہا 1 سال. میں نے پوچھا کتنی دیر؟ اس نے کہا تقریباً 3 سال قبل. بس میں نے کہا مجھے ذرا سمجھنے دو، پاک صاف ہونے کے 1 سال بعد تم پھر گرے اور منشیات میں گرے، اور کیا تم بحالیت کے سینٹر میں گئے؟ اور اس نے کہا ہاں. اور پھر بحالیت کے سینٹر کے بعد تم واپس لوٹے اور پھر گر گئے؟ جی ہاں. اور اب تم بحالیت کے سینٹر میں 4 ماہ سے ہو؟ وہ یوں تھا. جی ہاں. میں نے کہا تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا 30 کی دہائی میں ہے. میں نے کہا مجھے کچھ بتانے دو کہ اگر آج تم نے فیصلہ نہ کیا تو تمہاری زندگی 40 50 60 سال کی عمر میں بھی ایسی ہی ہوگی. تم ہمیشہ بحالیت کے سینٹر میں جاتے اور وہاں سے آتے رہو گے. جانا چاہتے ہو کیوں؟ میں نے کہا تمہارا مسئلہ منشیات نہیں، تمہارا مسئلہ تمہارا غرور ہے. اور اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے سوچا کہ وہ آدمی کہے گا میں اس عورت کو نہیں سنوں گا، یہ بے عزتی کر رہی ہے. نہیں، بعض اوقات آپ لوگوں سے کچھ ایسا کہتے ہو جو انہیں سننا پڑتا ہے اور ان کے خاندان کی تکلیف کم کرنے کی خاطر. میں نے پوچھا آپ کے بچے ہیں؟ جی. کیا تم دونوں کی شادی ہوئی ہے؟ جی. میں نے کہا کہ تمہیں اتنا غرور ہے کہ اپنے منشیات کے عادی دوستوں کو تم چھوڑنا نہیں چاہتے. اور اس کی بیوی نے رونا اور سر ہلانا شروع کر دیا. اور میں نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہ تم سے ان کے ساتھ نہ جانے کا کہہ رہی ہے، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ مجھے روکنے والی تم کون ہو؟ تم محض ایک عورت ہو، تم میری زندگی کی باس نہیں ہو، تم مجھ پر حکم نہیں چلا سکتی. میں اس کی طرف مڑی. کیا یہ سچ ہے؟ وہ رو رہی تھی، وہ خاتون رو رہی تھی اور اس نے میری طرف دیکھا. میں نے کہا وہ تم پر حکم چلانے کی نہیں بلکہ تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ازدواجی زندگی میں مدد. جب تم بڑے ہو جاؤ گے، بلوغت کو پہنچو گے اور اپنے نام پتے کو صاف کرو گے تو کہو گے پتہ ہے کیا، یہ کہ میں اطاعت کرنا چاہتا ہوں، میں اس بدصورت چیز کو ترک کرنا چاہتا ہوں. تم سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں جانتا، تم ایسا کرتے رہو گے. تمہاری زندگی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کیونکہ ایسے وقت میں دشمن بتاتا ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو اور تم تھوڑا اس میں سے اور تھوڑا اس میں سے لے سکتے ہو. اور وہ شخص میری طرف دیکھ رہا تھا. اس کے ملے جلے احساسات تھے. اسے غصہ تھا، احساس جرم تھا. میں اس کے چہرے پر دیکھ سکتی تھی کہ اس کے دل میں سب کچھ تھا. میں اس کی بیوی کی طرف مڑی. میں نے کہا بہن تم کیا سوچ رہی ہو، کیا ہونے کو ہے؟ اس نے کہا میں ان سے کل سے کہہ رہی تھی، یہ اپنے دوستوں کو ملنے جا رہے تھے. میں نے التجا کی کہ نہ جائیں لیکن یہ مان نہیں رہے تھے. میں نے کہا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں. میں اس کی طرف مڑی. تم پھر فیل ہو جاؤ گے کیونکہ تم بہت ہٹ دھرم ہو اور توبہ نہیں کرنا چاہتے. یہ منشیات نہیں ہے. اس کی جڑ میں کیا ہے؟ کون سی جڑ یہ کر رہی ہے؟ یہ اریاں فلمیں نہیں ہے. اس کو عمل میں لانے والی جڑ کون سی ہے؟ ہمیں تہ میں اترنے کی ضرورت ہے. تمہیں گناہ میں ایسی کون سی چیز جو تمہیں بہت پسند ہے؟ اور پھر دشمن تم سے کہتا ہے اور تم جس پر عمل کر سکتے ہو اس جھوٹ کو مان لیتے ہو، اور یہ کام میں نہیں آ رہا. کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ کامیاب نہیں ہو رہا. میں پچھلے 19 سال سے لاطین دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہوں. گزشتہ 4 سال سے میں کل وقتی طور پر اس منسٹری کو چلاتی ہوں، اور مجھے ایک شخص کو چرچ میں عورتوں کے ساتھ معاشقے چلانے پر ڈانٹنا پڑا. ہوس سے بھرے ہوئے شخص کو، ہوس سے بھرے ہوئے، پورے ہوس سے بھرے ہوئے اس شخص نے مجھ سے کہا، بوڑھے شخص نے، اس نے کہا کہ مجھ سے کبھی بھی اس طرح کسی نے بات نہیں کی. تمہاری مجھ سے بات کرنے کی ایسے جرت کیسے ہوئی؟ یہاں تک کہ اس کی بیوی کو بھی اس پر غصہ آ گیا. اسے بہتر علم تھا. مجھے پرواہ نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کیا، جب اس نے مجھ سے کہا کسی نے کبھی ایسی بات نہیں کی، میں نے کہا تمہاری عمر بھر کسی نے تم سے یہ نہیں کہا؟ نہیں.
چرچ میں 40 سال سے کسی نے یہ نہیں کہا، 30 سال سے کبھی یہ کسی نے نہیں کہا، اور تم میں اب بھی یہ گناہ ہے۔ تمہارا کوئی اچھا دوست نہیں؟ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان برسوں میں تمہارا کوئی اچھا دوست نہ تھا، تمہارا کوئی اچھا روحانی رہنما نہ تھا جو اس کی نشاندہی کرتا۔ تم اس کوڑے کے ساتھ چرچ آتے جاتے رہے، اور ابھی حال ہی میں پھر ٹیکسس میں عبادت پر گئی، اور یہ شخص روتا ہوا سامنے آ گیا۔ میں لوگوں پر دعا کر رہی تھی، اور پھر میں 6 فٹ یا شاید 7 فٹ لمبے اس لمبے تڑنگے شخص کو دیکھتی ہوں۔ مجھے اس کا علم نہیں، کیونکہ مجھ میں اس طرح کا اعتماد نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خدا کا اعتماد ہونا چاہیے۔ نارمل طور پر قدرتی حالات میں اس کے نزدیک جانے کی جرت بھی نہ کرو۔ یہ لمبا تڑنگا آدمی، یہ مضبوط انسان، اور وہ رو رہا ہے، اور خدا نے مجھ پر ظاہر کیا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے اپنی والدہ کو پیٹا ہے؟ تم نے اپنی ماما کو مارا ہے؟ اور وہ زار زار رو رہا تھا، مجھے افسوس ہے۔ اور میں نے کہا، تم میں عصمت دری کی روح ہے، تم چھوٹی لڑکیوں کی عزت لوٹنے کا سوچتے ہو، میں نے کہا۔ اور اس کو تھامے ہوئے انتظامیہ کے لوگ چونک گئے۔ کیسے؟ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو وہ مجھے فرش پر گرا دیتا اور کہتا کہ تمہیں ایسا کہنے کی جرت کیوں ہوئی؟ تم خود کو کیا سمجھتی ہو کہ اس طرح بات کرو؟ لیکن اس شخص نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، اپنے گھٹنوں کے بل ہو گیا، اور اس دن اس نے اپنی زندگی مکمل طور پر یسوع کو دے دی، اور وہ آزاد کیا گیا۔ اور بعد میں اس چرچ کے لیڈرشپ میں سے کوئی میرے پاس آیا اور یوں کہا، بہن شکریہ، یہ شخص ہمارے چرچ کی تمام عبادات میں آتا تھا، خاندانی عبادات اور دوسری عبادات میں، اور ہمارے چرچ کے ننھے بچے بھاگے پھرتے تھے۔ آج سے پہلے اس منڈلاتے ہوئے خطرے کا تو ہمیں علم ہی نہ تھا، لیکن جسے ہم جانتے ہیں اس کے گرد اپنی باہیں حائل کر سکتے ہیں، اس کو گلے لگا سکتے ہیں، لیکن ہم میں اس سے ہی بچانے کا امتیاز ہونا چاہیے۔ گناہ کی تدبیر چرچ میں سرایت کر چکی ہے، اور چرچ کے رہنماؤں میں امتیاز ہونا چاہیے، علم کا کلام ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر دیکھیں۔ چرچ میں منشیات کے عادی اور بے ترتیب لوگ آتے ہیں، اور اسی طرح آتے جاتے رہتے ہیں۔ بے ترتیب لوگ، اور بالکل اسی طرح سے آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ آپ پاک خدا کی حضوری میں کس طرح آ سکتے ہیں؟ اس کے چھونے پر آپ کس طرح پہلے جیسے رہ سکتے ہیں؟ اس مساوات میں کچھ غلط ہے، یہاں پر بالکل کچھ غلط ہے۔ اسی لیے آپ کی دعائیا زندگی میں، خاص طور پر چرچ لیڈرز، پاسٹر سے کہہ رہی ہوں، آپ کی دعائیا زندگی اہم ہے۔ آپ کا چلنا، آپ کی سوچ خدا کے لیے اہم ہے۔ آپ خدمت میں ہیں، آپ رشتے میں ہیں، آپ دیکھتے کیا سنتے ہیں خدا کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ایک پاسٹر کی بیوی میرے پاس آئی، اس نے کہا اسے شرم آنی چاہیے، ہر وقت بلاؤ والی فلمیں دیکھتے ہیں۔ میں نے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ یوں تھی، نہیں، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، اور وہ مایوسی کا شکار تھی۔ اور میں نے پوچھا، کیا تم نے خود سے پوچھا تھا کہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتی تھی کہ تم میری مایوسی کے لیے دعا کرو۔ میرے خاوند میں ہوس ہے، اور میرا خاوند اریاں نہیں بلکہ ہیجان انگیز چیزیں دیکھتا ہے، اور میں مایوسی کا شکار ہوں۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ کلام کروں تو دعا کیوں کروانا چاہتی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ اگر تم دیواروں کے پیچھے اپنا طرز زندگی بدلنا نہیں چاہتی، اگر فیصلہ نہیں کرو گی تو کچھ نہیں بدلے گا۔ اور اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، میری دعائیں کچھ بھی نہ بدلیں گی، تم مضبوط ارادے کی ہو، ہٹ دھرم ہو، تم اپنے گھرانے میں موجود سنی اور دیکھی گئی چیزوں کا دفاع کر رہی ہو۔ تم کہتی ہو کہ تم لوگ اتنے مضبوط ہو کہ اسے سنبھال لو گے، اور جن چیزوں کو تم گھر لاتی ہو وہ تمہیں مایوسی کا شکار بنا رہی ہیں۔ اس لیے بہن،
اس لیے بہن تم رات کو سوتی نہیں اور تم مایوسی دور کرنے والی نیند کی گولیاں کھاتی ہو، کیونکہ تم دشمن کی طرف سے مایوس کن چیزیں دیکھتی ہو۔ اور کیا آج آپ دشمن کی میز سے کھا رہے ہیں؟ کیا آپ خداوند کی میز سے کھا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ پاکیزہ لیتے ہوں۔ اپنا وقت ضائع نہ کریں اگر آپ دشمن کی میز سے کھا رہے ہیں۔ میں آپ کی دوست ہوں۔ آپ باہر جا کر محبت اور فضل پر پیغام ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کیسے ہنسا جائے، کیسے یہ یا وہ کرے یا وہ سب جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ پیغام ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ لاکھوں میں ہے۔ لیکن میں آپ کو کچھ ایسا بتانا چاہتی ہوں جو آپ کی زندگی میں بنیادی تبدیلی لائے گا، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے بچوں کی زندگی میں بھی، کیونکہ مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ کی فکر ہے، کیونکہ میں خود بھی کیچڑ سے نکلی ہوں، کیونکہ میں خود گندگی میں سے نکلی ہوں اور جانتی ہوں کہ ان کانٹوں اور بوٹیوں کو صاف کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن یسوع مسیح یہ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا معائنہ کرانا ہو، آپ کو اپنے باطن میں دیکھ کر کہنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کیا؟ اب وہ وقت ہے کہ میں خدا کے ساتھ راست بنوں۔ خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ آپ کو پتا ہے کیا؟ یہ وقت توبہ کر کے راہیں بدلنے کا وقت ہے۔ ہاں، میں اپنے بچوں کو خدا کی خدمت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، بابرکت چاہتی ہوں، اور میں خود کو اپنی نسل پر لعنت کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہو سکتا ہے کہ آج کا دن آپ کے لیے نہ صرف والدین کی وراثتی لعنت کے اقرار کا ہو، جو میں بعض باتوں میں بہت مرتبہ کہہ چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو توبہ اور اپنی زندگی سے گناہ کو دور کرنے کی ضرورت ہو، اور آپ کو پتا ہے کیا؟ میں اسے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے گھرانے میں اجازت نہیں دوں گی۔ خداوند، میں توبہ کرتا اور تیرے پاس آتا ہوں، مجھے صاف کر۔ کلام فرماتا ہے کہ چاہے تمہارے گناہ کرمسی بھی کیوں نہ ہو، یہ بشارت ہے، میں تمہیں برف کی مانند سفید بنا دوں گا، میں تمہیں صاف کروں گا۔ آج خداوند فرماتا ہے اگر تم میری طرف اپنی ساری گندگی اور غلاظت کے ساتھ رجوع کرو تو میں تمہیں صاف کروں گا۔ مجھے صرف اس کی پرواہ ہے کہ تم میرے پاس آ رہے ہو۔ میرے پاس آؤ، ابھی اس کے پاس آ جائیں، اپنے دلوں کو کھولے اور اس کے پاس آ جائیں۔